घर के सहन में पुरानी नीम की छांव तले शाम उतर रही थी। फिजा में हल्की हल्की खुनकी थी, मगर नादिया के दिल पर एक भारीपन छाया हुआ था। उसकी शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन शौहर अक्सर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते थे। फोन पर बात हो जाती, मगर वो लम्स, वो कुर्बत जो एक बीवी को चाहिए, नादिया के हिस्से में ना आ सकी थी। वो अकेली बैठी सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? दिन गुजर जाते हैं, मगर रातें जैसे कैद हो जाती हैं। कोई बात करने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। घर में लोग मौजूद थे, मगर फिर भी एक अजीब तन्हाई का बसेरा था। सबसे ज्यादा वक्त वो अपनी सास रुखसाना बेगम के साथ गुजारती थी। रुखसाना सुलझी हुई और तजुर्बाकार औरत थीं। घर के काम काज पर सख्त नजर रखती, मगर बहू पर बिलावजह बोझ न डालती थीं। उनकी नर्म मगर फैसला कुन तबीयत ने घर को बिखरने नहीं दिया था। इसी घर में नादिया का देवर फहद भी रहता था। फहद की शख्सियत अजीब थी, बज़ाहिर खामोश और संजीदा, मगर अंदर कहीं एक दर्द छुपा था। वो ज्यादा बात नहीं करता, मगर जब भी बोलता तो सब ध्यान से सुनते। नादिया को अक्सर महसूस होता कि फहद की आंखों में कुछ ऐसा है जो वो छुपाता है, जैसे कोई कहानी जो कभी जुबान पर नहीं आई। एक दिन सुबह के वक्त रुखसाना बेगम नादिया को बावर्ची खाने में देखकर बोली, बेटी, तुम बहुत थक जाती हो, अभी नई नवेली हो, जरा आराम भी कर लिया करो। नादिया मुस्कुराकर बोली, अम्मी जी, काम करने से दिल बहल जाता है, खाली बैठूं तो सोचें ज्यादा आने लगती हैं। रुखसाना ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, जैसे कुछ जांच रही हों, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, सोचें तो सबको आती हैं, मगर कुछ सोचों को दिल में ही दफन कर देना बेहतर होता है। नादिया लम्हा भर को चौंकी, फिर नजरें झुका लीं। उसी वक्त फहद कमरे में आया। उसने सलाम किया और माँ से एक नोटबुक मांगी। रुखसाना ने सर हिलाकर कमरे की तरफ इशारा किया। जब फहद किचन से गुजरा तो एक लम्हे के लिए नादिया की आंखों से आंखें मिलीं। दोनों ने फौरन नजर हटा ली, मगर दिल में अजीब सी लहर दौड़ गई। दोपहर के बाद बादल छा गए थे। आसमान पर काली घटाएं फैल रही थीं और तेज हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। कुछ ही देर में बारिश ने जोर पकड़ लिया। बारिश की टिप टिप और हवा की सरसराहट ने पूरे घर को एक अजीब सा सुकून दे दिया था। रोशनी बुझ गई, बिजली चली गई, सब घर वाले सहन में जमा हो गए। रुखसाना बेगम दुआ के विर्द में मसरूफ थीं, जबकि नादिया एक कोने में चुपचाप बैठी बारिश को देख रही थी। फहद ने कमरे से आकर एक किताब निकाली। वो नादिया के करीब आया और नरमी से बोला, आप चाहें तो ये पढ़ लें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। नादिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वही किताब थी जो वो अक्सर पढ़ती थी, मगर मुकम्मल ना कर पाई थी। ये आपने कैसे जाना कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ? नादिया ने हैरानी से कहा। फहद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने देखा था आप कई बार इसे देखकर वापस रख देती हैं, सोचा शायद दिल में ख्वाहिश हो मगर मौका न मिला हो। नादिया ने किताब लेते वक्त उसके हाथ को छुआ। लम्हे भर के लिए वो लम्स बिजली की एक हल्की लहर की तरह दोनों के वजूद में सरायत कर गया। नादिया ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया और नजरें झुका लीं। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बारिश तेज थी, मगर उन दोनों के दरमियान जो खामोशी थी वो बारिश की आवाज़ से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। रुखसाना बेगम ने पुकारा, फहद बेटा, छत पर नजर रखो, कहीं पानी ज्यादा ना जमा हो जाए। फहद ने जी कहा और चल दिया। जाते जाते एक बार फिर नादिया की तरफ देखा। उस एक नज़र में वो सब कुछ था जो ज़बान पर ना आ सका। नादिया किताब की औराक पलटती रही, मगर एक लफ्ज़ भी पढ़ ना पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार फहद की मुस्कुराहट और वो लम्स आ रहा था। ये कैसा एहसास है? ये क्यों हो रहा है? वो खुद से सवाल करती रही। बारिश के बाद मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया था। घर की सहन में पानी जमा था और उस पर पड़ती धूप की रोशनी चमक रही थी। नादिया बर्तन धो रही थी कि अचानक फहद वहां आ गया। वो छत से लाई हुई बाल्टी रखने लगा। नादिया ने सर झुकाए कहा, आप दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। फहद ने बाल्टी एक तरफ रखी और मुस्कुराकर बोला, आप पहले ही बहुत काम कर रही हैं, कुछ तो मुझे भी करने दीजिए। नादिया ने नज़रें ऊपर कीं।
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نرم لہجہ تھا، جیسے وہ محض بات نہیں کر رہا بلکہ کوئی چھپی ہوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ دن گزرتے گئے، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے نادیہ کے دل میں جگہ بنانے لگے۔ کبھی کچن میں پانی کے گلاس کا لینا دینا، کبھی صحن میں کپڑوں کی رسی ٹھیک کرتے وقت ہاتھ چھو جانا، کبھی لائبریری سے کتاب پکڑاتے ہوئے نظریں مل جانا۔ ان سب لمحوں میں کوئی لفظ نہ کہا گیا، مگر دل کے اندر بہت کچھ بول رہا تھا۔ ایک رات نادیہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ نادیہ نے آہستہ کہا۔ میں ہوں، فہد۔ نادیہ چونک گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو فہد نے ہلکی آواز میں کہا، امی سو گئی ہیں، آپ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، بارش کا پانی اندر آ رہا ہے، سوچا بتا دوں۔ نادیہ نے شرمندگی سے کہا، اوہ شکریہ، میں بھی بند کر لیتی ہوں۔ فہد جانے لگا، پھر پلٹ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ نادیہ نے کھڑکی بند کی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سی سرگوشی ہونے لگی۔ یہ سب ٹھیک نہیں، مگر پھر کیوں دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار قریب آئے؟ ایک شام نادیہ کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ کمرے میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے دوا دی اور اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ پورا گھر خاموش تھا، صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا، فہد اندر آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نادیہ نے آنکھیں کھولیں اور مدھم آواز میں کہا، بس سر بہت درد کر رہا ہے، دوا کھا لی ہے مگر آرام نہیں آ رہا۔ فہد نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ چاہیں تو میں تیل سے مالش کر دوں، شاید سکون مل جائے۔ نادیہ نے ہلکا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا کر آہستہ کہا، ٹھیک ہے، لیکن بس سر پر اور احتیاط سے۔ فہد نے میز سے تیل کی شیشی اٹھائی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، مگر نادیہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ جیسے ہی فہد نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، ایک لہر سی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے سر پر تیل ملتا رہا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف نادیہ کی ہلکی ہلکی سانسیں اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد نادیہ نے مدھم سی آواز میں کہا، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی دوسروں کا بوجھ بانٹنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نادیہ نے آنکھیں کھول کر ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظر اتنی گہری تھی کہ فہد کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ دونوں کی خاموشی میں ایک سرگوشی چھپی تھی۔ کچھ دیر بعد نادیہ کی پلکیں بوجھل ہو گئیں، وہ نیند میں ڈوبتی گئی اور فہد خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کے دل میں ایک خیال گونج رہا تھا، یہ لمحہ بھول پانا ممکن نہیں ہوگا۔ اگلے دن صبح نادیہ جب ناشتہ بنانے کچن میں گئی تو فہد پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ چائے کا پانی چڑھا رہا تھا۔ نادیہ نے حیرت سے کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، کل رات آپ کا سر درد دیکھ کر دل چاہا کہ آج آپ کو آرام ملے، چائے میں بنا دیتا ہوں۔ نادیہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر ساتھ ہی دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ دن گزرتے گئے۔ فہد کی موجودگی نادیہ کے لیے سکون بھی تھی اور بے چینی بھی۔ وہ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر آنکھوں کا رابطہ سب کچھ کہہ دیتا۔ ایک رات صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نادیہ پانی بھرنے گئی تو فہد بھی آ گیا۔ وہ رک گیا اور ہلکی آواز میں بولا، نادیہ، آپ مجھ سے ایک بات پوچھوں؟ نادیہ نے نظریں جھکا لی۔ جی؟ فہد کے لب تھوڑے کانپے۔ کل رات جب میں نے آپ کا سر دبایا، کیا آپ کو برا لگا تھا؟ نادیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، برا تو نہیں لگا، بس دل ڈر گیا تھا۔ فہد نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، اور اب؟ نادیہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک سچائی تھی جو وہ خود سے بھی چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، اب بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی ہے۔ یہ الفاظ دونوں کے دلوں میں آگ کی طرح پھیل گئے۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا، مگر زندگی بھر چلی یادگار۔ اسی دوران رخسانہ بیگم نے اندر سے آواز دی، نادیہ بیٹی، پانی رکھ دیا؟ نادیہ چونک گئی، فوراً برتن اٹھایا اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔
فہد وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے دل میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، یہ احساس چھپ نہیں سکے گا۔ اگلے دن شام کو گھر کا منظر بالکل عام سا تھا۔ رخسانہ بیگم صحن میں چارپائی پر بیٹھی مسلح بن رہی تھیں۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نادیہ کو آواز دیتی، بیٹی چائے میں ذرا ادرک ڈال دینا، گلا کچھ بھاری سا ہے۔ نادیہ کچن میں مصروف تھی مگر اس کا دل بار بار بے چین ہو کر باہر جھانکتا۔ فہد قریب ہی رخسانہ کی باتوں پر ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ وہ دونوں ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، جیسے سب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، مگر اندرونی حقیقت بدل چکی تھی۔ رات کو جب سب سونے کی تیاری کرنے لگے تو نادیہ برتن سمیٹنے گئی۔ فہد بھی پانی بھرنے کے بہانے کچن میں داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں، کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فہد نے مدھم لہجے میں کہا، ہم کب تک یہ سب چھپائیں گے؟ نادیہ کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ برتن رکھتے ہوئے آہستہ بولی، یہ سب غلط ہے فہد، مگر دل مانتا ہی نہیں۔ فہد ایک قدم قریب آیا مگر پھر اچانک رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاید ہمارا نصیب ہی یہی ہے، قریب ہو کر بھی دور رہنا۔ نادیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ نظریں چرا کر باہر نکلنے لگی کہ اچانک رخسانہ بیگم کی آواز گونجی، کیا بات ہے بچوں؟ کچھ دیر سے دیکھ رہی ہوں تم دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نادیہ کے قدم تھم گئے۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، جی امی، بس برتن سمیٹ رہی تھی۔ رخسانہ نے مسکرا کر کہا، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ نادیہ بیٹی، تم میرے بیٹے کے لیے بیٹی سے بڑھ کر ہو، اور فہد تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بھابھی کا خیال رکھو۔ یہ سن کر نادیہ اور فہد دونوں کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتے تھے کہ رخسانہ ان کے دل کی کیفیت سے بے خبر ہے۔ ان کے الفاظ معصوم تھے مگر نادیہ اور فہد کے دلوں پر بوجھ ڈال گئے۔ رات کے اندھیرے میں سب اپنے اپنے کمرے میں جا سوئے مگر نادیہ نیند کی تلاش میں کروٹیں بدلتی رہی۔ فہد بھی صحن میں چھت کو تکتا رہا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ جذبہ آخر کہاں لے جائے گا؟ چھپے گا، مر جائے گا یا کبھی آشکار ہو جائے گا؟ بارش کی بوندیں کھڑکی پر آہستہ آہستہ ٹپکنے لگیں۔ اندھیرے میں ایک کھلی کہانی باقی رہ گئی، ایک ایسا راز جو وقت کے ہاتھوں اپنی سمت طے کرے گا۔